بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ آج جنگ اخبار میں بیک پیج کے اوپر ایک خبر پڑی جو کافی 4 کالمی ہے تقریباً۔ اسرائیل نے عالمی قوتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کو لگام دیں۔ عالمی برادری سے کٹ کر ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے، دوست ممالک کو شکایت ہوگی۔ اسرائیل تنہا ایران اور حزب اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حزب اللہ امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایران اور حزب اللہ کو دہشت گردی سے روکا جائے۔ عالمی قوتیں ایران کو لگام ڈالیں ورنہ ہم اکیلے ہی نمٹ سکتے ہیں۔ یہ دونوں مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے ہیں۔ ہم حزب اللہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے لبنان میں اہم اہداف پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو تھی وہ خبر جو آج جنگ میں اسرائیل کے وزیر دفاع کی طرف سے شائع ہوئی، ان کا بیان شائع ہوا۔ اب کچھ ایران اور اسرائیل کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ بظاہر دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل اور ایران میں 30 بلین کی سرمایہ کاری ایران کی سرزمین سے ہوتی ہے۔ اسرائیل کے لیے 200 اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ ایران کے مضبوط تجارتی روابط ہیں اور ان میں بھی اکثر جو ہے وہ تیل کی کمپنیاں ہیں۔ اسرائیل میں ایرانی یہودیوں کی تعداد 20 لاکھ کے قریب ہے۔ ان ایرانی یہودیوں کا قومی قیادت، سیاحت، سیاست اور عام تجارتی کنٹریکٹنگ میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ اسرائیل میں تہران میں یہودیوں کے عبادت خانوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ تہران میں 15 لاکھ سنیوں کی آبادی ہے، مگر وہاں ایک بھی سنی مسجد نہیں ہے اور نہ قائم ہونے دی جاتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے اندر ایرانی حاخامات یعنی کہ مذہبی پیشوا کے درمیان رابطوں کا ایک مضبوط سلسلہ ہے اور ان کا لیڈر ایک ایرانی مذہبی پیشوا ہے۔ کینیڈا، برطانیہ اور فرانس میں موجود یہودیوں میں سے 17,000 یہودیوں کے پاس وہاں پہ تیل کمپنیوں کی ملکیت ہے یا ان کے شیئرز ہیں، اور یہ اتنے بارسوخ اور اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں کہ ان کی پہنچ ہاؤس آف لارڈز تک ہے، بلکہ یہ ہاؤس آف لارڈز کے ممبر بھی ہیں۔ ایران امریکہ میں موجود اپنے یہودیوں کی وساطت سے وہاں پہ موجود یہودی لابیز سے رابطہ کرتا ہے اور امریکہ کو ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے سے روکنے کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ امریکہ میں موجود یہودیوں میں 12,000 ایرانی یہودی ہیں جو کہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ان کی ایک بڑی تعداد کانگریس اور سینٹ میں بھی موجود ہے، یعنی یہ کانگریس اور سینٹ کے بھی ممبر ہیں جو ایرانی یہودی ہیں۔ خاص ایرانی یہودیوں کے لیے اسرائیل میں ریڈیو اسٹیشنز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک مشہور ریڈیو اسٹیشن ریڈس ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے۔ اسرائیل میں سب سے زیادہ ایرانی یہودی آباد ہیں جن کی تعداد 30 لاکھ ہے، اور ان کی رشتہ داریاں اور قریبی تعلقات ابھی بھی ایرانی یہودیوں سے ہیں۔ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں آباد ہیں جن کی تعداد تقریباً 30 لاکھ ہے، اور ان کی قریبی رشتہ داریاں اسرائیل میں آباد یہودیوں سے ابھی بھی قائم اور دائم ہیں۔ اسرائیل میں بڑے بڑے مذہبی پیشوا ایرانی شہر اصفہان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ اصفہان شہر کے یہودیوں میں سے ہیں جو اسرائیل کے بڑے بڑے مذہبی روحانی پیشوا ہیں، اور ان کو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک اثر و رسوخ حاصل ہے۔ وہ فوجی قیادت اور ملکی قیادت کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں اور ان کے تھرو ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر دفاع شاول موفاز ایرانی یہودی تھا جس کا تعلق ایران کے شہر اصفہان سے تھا، جو کہ اسرائیلی فوج کے اندر ایرانی ایٹمی پروگراموں پر حملے کے سخت مخالفین میں سے ایک تھا۔ سابق اسرائیلی صدر موشے کاطسف کا تعلق بھی اصفہان سے ہی تھا، اس وجہ سے اس کے احمد نژاد
خامنئی اور پاسداران انقلاب کے رہنماؤں کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلقات تھے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی آخری آرام گاہ ایران ہے، اس لیے یہودی القدس سے بھی زیادہ ایران سے محبت کرتے ہیں، اسے چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے یہودی ایران آئیں اور آ کے یہاں زیارت کریں۔ یہودی فلسطین سے بھی زیادہ ایران کا احترام کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یزجرت کی بیوی شوشندخت کا تعلق ایران سے ہی تھا، جو ایک خبیث یہودیہ عورت تھی۔ یہودیوں کے لیے ایران سائرس کی سرزمین ہے، کیونکہ وہاں مقدس دانیال، حبقوق اور دیگر ان کے مقدس شخصیات مدفون ہیں، جو ان کے نزدیک انبیاء اور مقدس شخصیات ہیں۔ اسرائیل حزب اللہ کا سربراہ حسن نصر اللہ کو اب تک قتل کیوں نہیں کر سکا، جبکہ اس کے جنگی طیارے اس کے گھر کے اوپر بھی پرواز کرتے رہتے ہیں۔ لبنان میں چن چن کر اپنے مخالفین کو شہید کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ مساجد بھی شہید کر دی جاتی ہیں، لیکن حسن نصر اللہ کو اب تک کچھ بھی وہ نہیں کر سکا، جبکہ اس کے گھر کے اوپر اس کے جنگی جہاز گھومتے رہتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران نورہ کشتی کا ڈرامہ کر کے صرف عرب ملکوں کو ڈراتے ہیں اور ان کے اوپر اپنا خوف طاری رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی فوج میں 2/3 ایرانی یہودی شامل ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی یہودی بستیوں میں اکثریت ایرانی یہودیوں کی ہے جو وہاں پر آباد ہیں؟ ان تمام معلومات اور باتوں کو جاننے کے بعد آپ کو یہ حدیث شریف اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے اور انہوں نے سبز اور کالے رنگ کے چوغے نما لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ معاملہ کیا ہے۔ کیا اسرائیل اور ایران میں آپس میں واقعی دشمنی ہے، یا یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ایک خول انہوں نے اپنے اوپر تانا ہوا ہے دشمنی کا، جبکہ اندرون خانہ وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے رہتے ہیں اور لاکھوں بلین ڈالر کی تجارتی سرگرمیاں ان کے درمیان ہوتی ہیں۔ یہ صرف عرب ممالک کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہے۔ عربوں کے خلاف دونوں ایک دوسرے کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ عربوں کو اپنی خیر منانی چاہیے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔